دیکھیں آج تک لوگوں کو جلسوں میں بلا کے تالیاں بجوانا، کرسیاں لگوانا اور جھنڈے لگوانے کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. ان لوگوں کو کئی عرصے سے ہم نے جھوٹ اور دھوکوں میں رکھا ہوا ہے، نوکریوں کے نام پہ پتہ نہیں کس کس دھوکے کے اندر، اور ہر بار انہوں نے تالیاں بجائی ہیں اچھی باتیں سن کر، ان اچھی باتوں پر عمل نہیں ہوا. میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب سیاست اور کاروبار کو علیحدہ کر کے ایک خدمت کا جذبہ لانا چاہیے. لوگ مجبور ہیں، پریشان ہیں، اور پریشانی میں ساتھ دینے والا ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور ہم سب سیاست کر رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے. ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے اور اس کی عوام کا سوچنا ہے. صحیح. اور وہ ہو سکتا ہے. دیکھیں قوم کو بھی آپ نے غلط راستوں پہ لگا دیا ہے. قوم میں بھی آپ دیکھیں کوئی ہمارے یہاں برداشت ختم ہو چکی ہے. 9 مئی کے واقعے نے کیا کیا؟ عدم برداشت دکھائی. آج آپ کسی سگنل پہ نہیں کھڑا ہونا چاہتے، آپ اس کو ایک اپنی انا سمجھتے ہیں کہ میں توڑ کے نکل جاؤں. معاشی بدحالی نے بھی بہت اوبویسلی رول پلے کیا ہے. وہ جو 9 مئی کو بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، بعد میں آ کے رو رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں. چھوٹے جوان بچے ہیں، وہ بے روزگاری یا معاشی بدحالی، وہ فرسٹریشن بھی نکلی اس دن لوگوں کی. بہت سارے لوگوں بات آج آپ کے چینل سے پوچھوں گا کہ میں نے ان کا ایک ٹویٹ دیکھا چیئرمین تحریک انصاف کے، کہ انہیں شمالی جات پہاڑیوں پہ اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ بچے جو ان کی وجہ سے آج جیلوں میں ہیں، تھانوں میں بند ہیں، ان کی یاد کیوں نہیں آئی؟ اور ایسی کیا طاقت ہے جو اس بات کو لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہی ہے یا نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں لوگ، کہ جس شخص کو دوسروں کے بچوں کا خیال نہ ہو کہ وہ کہاں پڑے ہیں اس وقت، اس شخص کی وجہ سے، اور اسے وہ پہاڑیاں یاد آ رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. بڑا انفارچونیٹ. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر وفاق کے نمائندے ہیں بحیثیت گورنر. آپ نے کسی تقریب کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ جو وہ لاہور میں کیا کرتے تھے وہ کراچی کے لیے بھی کریں. تو کوئی پازیٹیو رسپانس ملا، کچھ ہوا؟ نہیں جی، میری وزیر اعظم صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی اور کافی چیزوں پر ڈسکشن ہوئی. ایک تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ہر 15 سے 20 دن میں ایک دفعہ کراچی آئیں گے، رات رکیں گے بھی. اور جو میں نے ان کو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جی جب آپ نے کراچی کا الیکشن لڑا تو لوگوں نے آپ سے امید رکھی تھی کہ جیسے آپ نے لاہور میں چینج لے کر آئے اور ایک مخصوص کیپ کے ساتھ آپ نظر آتے تھے. شہباز اسپیڈ جو ہے شہباز اسپیڈ، بالکل. تو میں نے کہا وہ کراچی کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور لوگوں کے جو دکھ ہے، زخم ہے، اس پہ مرہم رکھیں. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے اور لوگوں سے بھی ملیں گے، نکلیں گے بھی. بلکہ میں نے ان سے کہا تھا اب جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو جاوید نہاری بھی ساتھ لے جاؤں گا تاکہ آپ اسی بہانے آ جائے. وہ کراچی آئیں گے، بہت اچھے انسان ہیں، چاہتے ہیں سب ہو، جو مجھے ان کی باتوں سے لگا. بہت ٹائم میں ان کے ساتھ رہا، گاڑی بھی ڈرائیو کی میں نے ان کے ساتھ، دہلی میں بھی ساتھ تھے، گورنر ہاؤس میں بھی ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی. ان کی خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو، اور جس طرح لاہور ڈیولپ ہوا ایسے کراچی بھی ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے. آپ نے بھی جب پہلے کہا تھا کہ سمندر ہے لیکن پانی کے اتنے مسائل ہیں، کوئی چوتھی پانچویں بار تو ہم نے K4 پروجیکٹ کا افتتاح دیکھ لیا ہے. اب دوبارہ نہ ہو، بس میں اسی لیے آپ سے پوچھنے لگی تھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ واقعی مکمل ہو جائے گا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ بار بار چیزوں کی الائنمنٹ چینج کرتے رہیں گے، روڈوں کی الائنمنٹ ہوتی ہے نا، اس سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو اس کی اس دن میں نے بھی اگزامپل دی تھی کہ ہمارے یہاں کبھی سیاسی الائنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، کبھی اخلاقی ہو جاتی ہے، کبھی فائنینشیل ہو جاتی ہے، اور کبھی زمینوں کی ہو جاتی ہے فائدہ دینے کے لیے. تو اب اگر ایک نیت کر لیں کہ اس الائنمنٹ کو سیدھا رکھنا ہے عوام کے لیے اور اس کا راستہ پانی کا عوام تک پہنچے تو ہو جانا چاہیے. ورنہ 2002 سے چل ہی رہا ہے، پھر ایک دفعہ اور یہی دیکھیں گے آپ پر ہم. لیکن ایک بات میں نے جو وہاں کی تھی وہ یہاں دہرا دوں کہ پہلے وفاق صوبے کے ساتھ نہیں تھا، صوبہ وفاق کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. ہم جو اربن ایریاز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم کبھی اس طرف ہوتے تھے. یہ پہلا موقع ہے جب وفاق، صوبہ اور ہم سب ایک پیج پر ہیں، ایک ساتھ ہیں، مخلوط حکومت ہے. اب آپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے ایسا کہ آپ عوام کو یہ کہہ سکیں کہ یہ اب کیوں نہیں ہوا. تو یہ موقع ہے سبھی کے لیے کہ اب لوگوں کے لیے کچھ کریں اور اس بات کے اوپر قائم رہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم فیصلے نہیں کریں گے اور ٹائم لائن نہیں دیں گے پروجیکٹس کی، K4 کی میں مثال دے رہا ہوں، تو پھر یہ کاسٹ بڑھتی جائے گی. آج $300 ہے، اگر 5 سال اور ڈیلے ہوا تو ابھی تو یہ پہلا فیز ہے. K4 ہے اس لیے کہ اس کے 3 فیزز اور ہیں. ابھی ہم پہلے کو پورا نہیں کر پائے اور ہمیں تیسرے کی ضرورت ہے آج. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں پر کام کرنا پڑے گا. جہاں تک ابھی تک کا ڈیلے ہے
یہ ساری مایوسی اسی لیے ہے کیونکہ جو شہر ہب ہے معیشت کا اسے تو آگے لانا ہے. لیکن آپ نے جس طرح بھی کہا کہ اب تو ساری جماعتیں ساتھ بیٹھی ہیں تو اب تو کسی کے پاس کوئی بہانہ رہ نہیں گیا عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم نہیں تھے ساتھ یا کوئی اور جماعت کہہ دے کہ ہم اکٹھے نہیں تھے یا ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا گیا. بٹ دیکھیں ہمارے ہاں جو اختیارات کی منتقلی ہے اس میں ہمیشہ ایشوز رہے. وفاق سے وہ صوبوں تک نہیں آتا تھا, اچھا ہوا 18ویں ترمیم ہو گئی, صوبوں تک آیا, اب وہ اس سے زیادہ نچلی سطح پر نہیں, آپ مقامی حکومتوں کی طرف نہیں جاتے. ایم کیو ایم نے غلطی کی بوائکاٹ کر کے بلدیاتی انتخابات کا اسپیس چھوڑ کے؟ میرے خیال سے کی. اچھا جی, میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ان کو, لیکن ان کی جو وجوہات تھیں اس میں بھی بہت وزن تھا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس ڈیلیمیٹیشن پر جو ایریا حد بندی کی گئی ہے اس میں ہم اگر آ بھی جائیں گے تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ ہم ہار گئے بری طرح. اور کچھ لاجک ان کی ٹھیک تھی کہ جہاں 25,000 پہ ایک یو سی ہو اور ہماری جو ایم کیو ایم پاکستان کی بنائی گئی تھی وہ 90,000 پہ تھی. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس موقف کی تائید اس طرح ہوئی کہ الیکشن ہو جانے کے بعد ان 53 یو سیز کے پھر نوٹیفیکیشن بھی آ گئے کہ ڈیلیمیٹیشن وہاں غلط تھی. تو ایک لحاظ سے تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو الیکشن سے نہیں ہٹنا چاہیے, ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کو ایک بار سیٹل ہونا بہت ضروری ہے, اس میں ڈیلیمیٹیشن ہے, سینسس کا ایشو ہے. اگر یہ معاملات نہیں طے پاتے تو یہ ایشوز ساری زندگی چلتے رہیں گے. آپ کو لگتا ہے وہ واقعی سینسس والا مردم شماری والے ویلڈ ریزنز ہیں ان کے پاس؟ دو رائے نہیں ہے. دیکھیں میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ پولیو کا جو پروگرام ہے نا اس پہ تفصیلی گھر کاؤنٹ ہوئے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ اس میں پوری فورس لگی ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں تھی. تو آپ وہ ڈیٹا لے لیں. میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیٹا لے لیں, نادرا کا لے لیں, کہیں سے تو کوئی میچ کریں گے نا, تھرڈ پارٹی کروا دیں. مطلب آپ اپنے ہی ملک میں, اس میں تو آئی ایم ایف نہیں روک رہا آپ کو, مطلب آپ کو آئی ایم ایف تو نہیں کہہ رہا سینسس نہ کروائیں, تو کیا ایشو ہے پھر؟ اپنے ہاتھ کی چیز ہے. اور کیوں 15 دن میں کرا لیں بھائی, 15 مہینے میں کرائیں, ایک بار سیٹل کریں اس کو. مطلب ہر بار دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گن بھی نہیں سکتے, تو کیا آپ کے لیے پھر لوگ سوچیں گے؟ ایک بار اس پر سب دل بڑھا کرے, ٹھیک ہے, جو جتنا ہے اس کو اتنا گنے, تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اتنے وسائل ملیں گے تو مسائل حل ہوں گے. جماعت اسلامی کا بھی آپ نے کہا محنت انہوں نے بھی کی, پیپلز پارٹی نے بھی کراچی میں بڑی محنت کی. میئر کس کا ہونا چاہیے؟ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو کے بھی پیپلز پارٹی کو پورا یقین ہے کہ ہمارے ہی نمبر پورے ہوں گے. دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں, یہاں جو بھی نظام ہے, میں نظام کی ایک بات ضرور آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں ہم نے ابھی تک 75 سالوں میں نظام نہیں بدلے. ابھی سندھ میں آپ کی جو زمین کو الاٹمنٹ ہوتی ہے اس کی الاٹمنٹ لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ کالونائزیشن ایکٹ کے تحت آپ کو الاٹ کر کے دی جا رہی. اب کالونائزیشنز ختم ہو چکی, کہاں سے کہاں دنیا چلی گئی, ہم آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. نظام جب تک نہیں چینج ہوں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. نظام یہ ہے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے اس کا میئر ہوگا بس. تو آپ کو لگ کیا رہا ہے پیپلز پارٹی جو پر امید ہے آخری رات جس کے نمبر پورے ہو گئے, لیکن آپ کو پتہ نمبر لگتا ضرور ہے کہ پورے ہو جاتے ہیں, لیکن آخری وقت میں کیسے وہ پلٹتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اپنے نمبر پیپلز پارٹی کر لے گی. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال. ہمیشہ کچھ نہ کچھ اختلاف کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ناراض ہو جاتی ہے. کوئی پہلے وہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے ملنا ہے, وزیر اعظم سے ملتے ہیں, پھر وہ حکومتی وفد دیگر پارٹیز کا ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ ابھی کی بات نہیں, شروع سے ایک ایم کیو ایم کا ہم دیکھتے آئے ایک ترہ امتیاز اب تو کہنا چاہیے. ناراض ہوتے ہیں, وفود سے ملاقاتیں کرتے ہیں, تحفظات بیان کرتے ہیں اور پھر اینڈ پہ دھمکی دیتے ہیں حکومت سے علیحدگی کی. تو ابھی مردم شماری کے معاملے پہ بھی دھمکی آ رہی ہے کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہوں گے؟ دیکھیں حکومت سے علیحدہ ہونا نہیں ہونا وہ تو خیر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوگا, اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر یہ سینسس اس بار بھی غلط ہوا تو لوگوں کے لیے بڑی مایوس کن بات ہوگی, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سب ایک پیج پر ہیں, سب حکومت میں شامل ہیں. اس بار آپس میں ایک دوسرے کا حق نہیں ماننا چاہیے. اگر آپ وفاق میں کوئی اور حکومت ہوتی تو پھر شاید یہ دلیل ہم دے سکتے تھے کہ انہوں نے ہمیں پورا نہیں گننے دیا. لیکن جب آپ سب ایک ایگریمنٹ کے تحت اخلاقی طور پر ایک ساتھ ہیں تو سبھی کو دل بڑا کر کے ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا, ایک دوسرے کو حقوق دینے ہوں گے, اسی سے پاکستان ترقی کرے گا. اب اس دور میں آپ لوگوں کے حقوق مار کر, اس کو دبا کر حاصل کچھ نہیں کر سکتے, سوائے اس کے جو جس طرف آج ہم کھڑے ہیں اس سے اور نیچے جائیں گے.